بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک تو جسٹس قاضی فیض صاحب کی جو اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے وہ، اور دوسری اس نگران سیٹ اپ کے اوپر۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف ناظرین۔ اور بہت سے لوگ جو کہتے ہیں کہ نگران حکومت بن گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو آج آپ نے یہ ویڈیو تسلی کے ساتھ دیکھنی ہے، حوصلہ بلند کر کے، اور اس کو اپنے پاس ایک یاد کے لیے یعنی یادگیری کے لیے بھی آپ نے اس کو سیو کرنا ہے۔ اس کے جو خد و خال آگے آئیں گے وہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بھی کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب۔ ناظرین جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کو کون نہیں جانتا، وہ پاکستان کے آنے والے نئے چیف جسٹس ہیں۔ آج انہوں نے جڑاوالا کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے کچھ سٹیٹمنٹ دی، وہ آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرتے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو وہاں پر ڈی پی موجود تھا اس سے پوچھا کہ جب جتھے نے آ کر حملہ کیا، کس نے؟ جتھے نے آ کر حملہ کیا، تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ تو ڈی پی او صاحب کے پاس جواب ہوتا تو دیتے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ دوسرا جو ایک پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں اچانک سے لوگ آ کر حملہ کرتے تو اس کو نہ روکنا وہ ایک اور بات ہے، لیکن جب مساجد کے اندر اعلان کیا گیا، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، ایک ہجوم کی شکل اختیار کروائی گئی، تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ یعنی اگر اوورآل آپ اپنے ذہن کو اگر سیٹ رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو یہ حملہ ایک پری پلانٹڈ تھا، یعنی اس کا ایک منصوبہ بنایا گیا، ایک منصوبے کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ اس بات پر جسٹس قاضی فیض صاحب کی کہ جب یعنی ایک مسجد کے اندر اعلان ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری مسجد میں اعلان ہوتا ہے، تو اس دوران کوئی نہ کوئی وقفہ تو لازمی ہوگا، پھر بندوں کے اکٹھے ہونے میں بھی کافی ٹائم لگے گا، لیکن اس دوران بھی پولیس نہیں پہنچی، بلکہ پولیس جنہوں نے وہ منصوبہ بنایا، ان منصوبے سازوں کی آپ اگر سوچ لیں اپنے ذہن کے ساتھ، سہولت کاری کرتے رہے۔ کیا کرتی رہی؟ سہولت کاری، تاکہ یہ پورا کا پورا سین کریٹ ہو۔ جب یہ کریٹ ہو جائے گا، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو فائدہ پہنچ جائے گا، تو پھر ہم نے کیا لینا ہے؟ ایکشن۔ پھر ہم نے ملز الزام ٹھہرانا ہے کس کو؟ جس کا میڈیا نام لے لے کر چیختا رہا، چلاتا رہا، یعنی تحریک لبیک پاکستان۔ قدرت کی طرف سے پولیس والوں کے اس وقت پسینے چھوٹ گئے جب معاملات بالکل آسمان کو چھو رہے تھے، یعنی سخت سے سخت جو تھا وہ عوام کے اندر غصہ تھا۔ تو اس غصے کو، اس آگ کو، غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، آگ کو بجھانے کے لیے پھر تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں سے یہ اپیل کی گئی کہ آپ یہاں پر آ کر اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں، اور پھر انہوں نے اپنی اس ریاست کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، اپنی پاکستانی عوام کے لیے اس سرزمین پر کھڑے ہو کر اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے کیا کیا؟ پھر اپنی ریاست کا دفاع کیا، ریاست کا دفاع کر کے دکھایا۔ جس طرح سے ان کو طریقہ آتا تھا انہوں نے ویسا کا ویسا طریقہ اختیار کیا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے بھی ناظرین دیکھی، ہم سب نے دیکھی۔ اب چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ دوسرا ٹاپک ناظرین انتہائی اہمیت کا حامل اہم ہے کہ پورے پاکستان میں سندھ ہو گیا نگران حکومت، کے پی کے ہو گئی نگران حکومت، بلوچستان ہو گیا نگران حکومت، پنجاب ہو گیا نگران حکومت، وفاق ہو گیا نگران حکومت، یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں اور وفاق کے اندر اس وقت نگران حکومت قائم ہے۔ اور اس نگران حکومت یعنی سندھ کی نگران حکومت کی کیبنٹ میں یا وزیر اعلیٰ ہو گئے، یعنی جتنے بھی ان چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ، وہ تمام کے تمام ان کا جو تعلق ہے وہ کسی نہ کسی پارٹی سے ہے، وہ کوئی غیر جانبدار نہیں ہے۔ وفاقی وزیر ہو گئے، صوبائی وزیر ہو گئے، چاہے وہ سندھ کے ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے ہوں، چاہے وہ کے پی کے ہوں،
اور ان کی جو تعداد ہے وہ مجھے کنفرم نہیں کے پی کے کہ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر اگر فرض کریں کہ 20 افراد پر مشتمل کے پی کے کی کیبنٹ کی تعداد ہے، تو اس 20 پر جو لوگ مشتمل ہیں کیبنٹ میں، وہاں پر 10 سے زائد مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ ہیں۔ اسی طرح سندھ کے اندر بھی کس کے لوگ ہیں؟ پیپل پارٹی کے لوگ ہیں۔ پھر پنجاب کے اندر کس کے لوگ ہیں؟ پنجاب کے اندر نون لیگ کے لوگ ہیں۔ یعنی ان تمام پارٹیوں نے جو نگران حکومت یہاں پر بنائی ہے، سندھ کے اندر ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، کے پی کے ہو گیا، پنجاب ہو گیا، انہوں نے اپنے بندے لگائے۔ اور یاد رکھیے گا اسی بنیاد پر جب الیکشن ہو گئے، چاہے وہ الیکشن 1 منتھ کے بعد ہوں، چاہے وہ 2 منتھ کے بعد ہوں، چاہے وہ 3 منتھ کے بعد ہوں، چاہے وہ 6 منتھ کے بعد ہوں، پاکستان کے اندر ایک نہ ایک دن الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ لیکن جو نمائندگی جن جن جماعتوں کو جن جن صوبوں میں دی گئی ہے، یاد رکھیے گا وہی جماعت اسی صوبے میں اسی طرح سے الیکشن ون کرے گی۔ یہ آپ ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ جس جماعت کو جس صوبے کے اندر اس وقت نگران حکومت میں نمائندگی دی گئی ہے، اسی طرح آنے والے جنرل الیکشن میں بھی ان کی نمائندگی ہوگی۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اگر کیبنٹ کسی پارٹی کے 10 ممبر ہیں تو آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اس جو نئے الیکشن ہوں گے اس میں جو حکومت بنے گی نیو، اس میں اسی پارٹی کی حکومت ہوگی۔ آپ اگر سندھ میں دیکھیں تو تحریک لبیک پاکستان کا ایک وزیر، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ پارٹی کے ممبر نہیں بلکہ جن کو پارٹی چوز کرتی ہے، پک کرتی ہے کہ یہ بندے ہیں فلاں فلاں، ان کو آپ لگا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یعنی ان بندوں سے پہلے یہ ڈیل کر لیتے ہیں کہ یار آپ کا ہم نام دے رہے ہیں، یا ان کے ساتھ پہلے ان کے ذاتی مراسم ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، اس بنیاد پر پھر ان کو وہ لگواتے ہیں، پھر ان سے کام نکلواتے ہیں، پھر ان سے اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں الیکشن کا رزلٹ بنواتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یہ پورے کا پورا جو الیکشن ہے اس کا بندوبست ہو گیا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کھاتے میں اب کیا کچھ آنا ہے وہ آپ 2018 کے الیکشن کا جو نقشہ ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ہاں پنجاب کے اندر کوئی 1-2 سیٹیں تحریک لبیک پاکستان لے لے گی، سندھ کے اندر بھی اسی طرح سے۔ یعنی ان کے مینڈیٹ، یعنی آپ کا مینڈیٹ عوام کے اندر موجود ہے، عوام آپ کو جتوانا چاہتی ہے، عوام تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دینا چاہتی ہے، عوام چاہتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے MPAs بنے، عوام چاہتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے MNAs بنے، پارلیمنٹ تک پہنچے، اور پارلیمنٹ میں پہنچ کر وہ جو اس وقت ملک کی مسائل کا جو اس وقت ایسا سمجھ لیں کہ ملک گھرا ہوا ہے، ملکی مسائل پر تحریک لبیک پاکستان بات کرے، نظام مصطفیٰ پر بات کرے، اپنے موقف کو پارلیمنٹ میں جا کر بیان کرے۔ لیکن یورپی یونین کے دباؤ کی وجہ سے اور اپنے جتنے بھی کٹر پنتھی یہ لبرلز ہیں ان کی ہنڈا گردی کی وجہ سے اور اوورال ان کے کنٹرول کی وجہ سے، یعنی جو اس وقت ان کا کنٹرول چل رہا ہے، اس بنیاد پر تحریک لبیک پاکستان کو کسی بھی صورت آگے نہیں آنے دیا جائے گا، کسی بھی صورت۔ ان کو ہر صورت میں ہی ہرایا جائے گا اور ہر صورت میں ہرانے کے لیے یہ آخری حد تک بھی جائیں گے۔ یعنی ان سے اگر آپ نے اپنا حق جو لینا ہے یا چھیننا ہے اس کے لیے آپ کو قربانی دینا ہوگی، تب جا کر جو نا وہ آپ کو یہ حق ملے گا اور آپ کے لوگ اسمبلیوں تک جائیں گے۔ یعنی تحریک لبیک پاکستان کانٹوں کے اوپر سے گزر کر یہ قومی اسمبلی تک پہنچے گی۔ ایسے ان لوگوں کو کسی بھی صورت، وہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ PDM ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے
مفاد میں یہ بات نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان پارلیمنٹ میں پہنچے، کیونکہ پاکستان کی آبادی 97% مسلم پاپولیشن پر موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس بنیاد پر یہ لوگوں کو ڈر ہے، ان لوگوں کو کہ اگر یہ لوگ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے، انہوں نے وہاں پر جا کر جب اسلام خالص بیان کیا تو پھر اس عوام کو سنبھالنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوگا۔ جب یہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاکہ تیار کر کے پیش کریں گے، لہرائیں گے اور دکھائیں گے، تو اس وقت ان لبرلز کی موت واقع ہو جائے گی اور تحریک لبیک پاکستان کی جیت ہوگی۔ یہی بنیاد ہے کہ جس پر ان کو روکا جا رہا ہے۔ یہ تھی اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔